بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 98 ہے۔ اس میں ہم مضاف کے بارے میں چند اہم باتیں پڑھیں گے۔ مضاف باب فتح اور باب حسبہ سے استعمال نہیں ہوتا، جبکہ ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب سے استعمال ہوتا ہے۔ جب کسی اسم کے ایک سے زیادہ معنی ہوں تو مضاف ہونے کی صورت میں ایک معنی دینے والے اسم کو ادغام کے ساتھ اور دوسرے معنی دینے والے اسم کو بغیر ادغام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا مدن یہ ادغام کے ساتھ ہے، اس کے معنی ہیں کھینچنا، اور مددن یہ بغیر ادغام کے ہے، اس کے معنی ہیں مدد کرنا۔ اسی طرح سے قصن بمعنی کاٹنا یا کترنا، اور قصصن بغیر ادغام کے بمعنی قصہ بیان کرنا۔ اسی طرح سے سبن بمعنی گالی، اور سببن بمعنی سبب، کسی چیز کا کوئی سبب یا وجہ۔ اس کی کچھ قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ دارن جو ہے یہ مضاف ہے، اور وہ نہیں پہنچانے والی کچھ بھی نقصان، اس کے معنی نقصان کے ہیں، اللہ کے اذن کے بغیر۔ دوسری مثال دیکھیں، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ اب اس میں یہ دلو اور دلالن یہ دونوں جو ہیں مضاف ہیں۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ تیسری مثال دیکھیں، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اب یہ فعال کے وزن پر ہے، شقاق، یہ مضاف ہے۔ بے شک جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، یقیناً وہ اپنے جھگڑوں میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ پھر مثال دیکھیے، الم تری الی ربک کیف مد الظل، مد بھی مضاف ہے اور ذل بھی مضاف ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں مدہ یہاں پر کھینچنے یا پھیلانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب ہم اس کی مختصر صرف صغیر دیکھتے ہیں مضاف کی، کیونکہ ہم نے مضارع بنانا بھی سیکھ لیا، ماضی بھی بنانا سیکھ لیا، اسم الفاعل، اسم المفعول، یہ سارے ہم نے سیکھ لیے۔ تو اس میں ماضی، مضارع، اسم الفاعل، اسم المفعول اور مصدر۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی اصلی شکل دیکھیں گے کہ اصلی شکل کیا ہے۔ ایک لفظ لیتے ہیں شققہ، یہ ماضی ہے، اس کا مضارع بن جائے گا یشقق، اسم الفاعل بنے گا شاققن، اسم المفعول بنے گا مشقوقن، اور اس کا مصدر بنے گا شقن۔ استعمال میں یہ رولز اپلائی ہوں گے، استعمال میں اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی۔ وہ کیا ہوگی؟ یہ شقہ کا بن جائے گا شقہ، یشقق بن جائے گا یشق، شاققن بن جائے گا شاقن، مشکوکن ویسے ہی رہے گا اور اسی طرح استعمال ہوگا، اور اس طرح سے مصدر شقن۔ اچھا، اب اصلی صورت دیکھتے ہیں، شقق فعل، شقق فعل، یعنی یہ باب تفعیل سے ہے۔ اس کے بعد یشقق، اس کا مضارع ہو گیا، اسم الفاعل ہو گیا مشققن، مشققن، اور اسم المفعول ہو گیا مشققن، اور مصدر ہو گیا تشقیقن، یعنی تفعیل کے وزن پر۔
اچھا، اس میں دیکھیں یہ آلریڈی یہ سارے مدغم ہیں، 3 قاف ہو گئے، تو پھر اس کی جو استعمالی شکل ہے وہ اسی طرح رہے گی اور اس میں کوئی چینجز نہیں ہوں گی، جو اصلی شکل ہے اسی طرح سے یہ استعمال ہوگا۔ پھر باب مفاعلہ لے لیتے ہیں، اس کی اصلی شکل ہے شاقق، یشاقق، مشاقق، مشاقق، اور مصدر ہے مشاققۃ۔ اب اس کی استعمالی شکل دیکھیے، شاقن، یشاقن، مشاقن، اس طرح سے یہ بھی مشاقن، یہ دونوں اسم الفاعل اور اسم المفعول دونوں ایک جیسے ہیں، جملے میں استعمال سے معلوم ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے مشاقتن، یہ معنی دیکھ لیں ان کے، اس کے معنی ہے شقن کے معنی ہے پھاڑنا، اور ایک دوسرے معنی بھی ہیں اس کے پھٹنا۔ اس طرح سے باب تفعیل میں اس کے معنی ہیں چیرنا، اور باب مفاعلہ میں اس کے معنی ہیں مخالفت کرنا۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔